کہاوت ہے کہ ایک اچھی بیوی شوہر کے گھر میں اس کی غلام ہوتی ہے، مگر اصل میں اس کے دل کی ملکہ ہوتی ہے۔ تاہم یہ کہاوت ہر کسی پر صادق نہیں، سارا قسمت کا کھیل ہوتا ہے۔ میری ماں بھی سلیقہ مند تھی، والد کے دل کی ملکہ، لیکن ملکہ نے ساری زندگی سفید پوشی میں گزار دی۔ والد ایک سرکاری افسر تھے، تمام عمر ایمانداری کی راہ پر چلتے رہے، لیکن رشوت کبھی نہیں لیتے تھے۔ بے شک ہمارے گھر میں دولت کے ڈھیر نہیں تھے، مگر انہوں نے ہم کو علم کی دولت سے مالا مال کیا تھا، اور والدہ نے بھی سفید پوشی کے باوجود مطمئن زندگی گزاری۔ ہماری شرافت اور اچھی عادات کی گواہی سارا محلہ دیتا تھا۔ ہم تینوں بہنوں کے لیے اچھے رشتے آئے، لیکن والد نے اپنے بھتیجے زمان کا ہی انتخاب بہتر جانا تھا۔ میرے تایا ابو کی بازار میں بہت سی دکانیں تھیں، ایک میں وہ اپنا کاروبار چلاتے تھے، باقی کرائے پر دے رکھی تھی۔ ان کے گھر میں خوشحالی تھی۔ زمان کو اللہ تعالیٰ نے شکل و صورت بھی خوب اچھی دے رکھی تھی، لہٰذا ہمارے گھر والوں کو بھی اس شادی پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ خوشی باجی نے BA کے پیپر دیے تھے کہ ان کی شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ یوں دونوں بھائی اپنے بچوں کے رشتے آپس میں کر کے اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ جڑ گئے۔ باجی اور زمان بھائی کی شادی دھوم دھام سے ہو گئی۔ دونوں گھرانے بہت خوش تھے۔ بیٹی کے ہونٹوں پر سجی مسکان ان کی پرسکون زندگی کی گواہی تھی۔ ایسا 2 ماہ تک رہا۔ ایک دن میں کام کاج میں مصروف تھی، دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازے پر جا کر پوچھا، کون؟ جواب ملا، میں ہوں۔ نعیمہ دروازہ کھولو۔ یہ خوشی باجی کی آواز تھی۔ دروازہ کھولا تو سامنے باجی کھڑی تھی۔ وہ اندر آتے ہی مجھ سے لپٹ گئی، پھر پوچھا کہ کیا امی جان سو رہی ہیں؟ امی نے آواز سنی تو اٹھ بیٹھی۔ میں سو نہیں رہی، یوں ہی لیٹی تھی بیٹی، اور خوشی باجی جا کر امی سے بھی لپٹ گئی۔ دیر تک لپٹی رہی۔ اس وقت میں نے ان کی آنکھوں میں نمی دیکھی، چہرہ اترا ہوا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ گھر سے رو کر آ رہی ہیں۔ جلدی پانی لا کر ان کو دیا اور پوچھا، باجی خیریت تو ہے؟ آپ کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں۔ خوشی باجی نے کہا کہ میرا گھر والوں سے جھگڑا ہو گیا ہے اور تایا جان نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ کیا؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہمیں اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے امی؟ وہ لوگ ہماری دکانیں اپنے نام لکھوانا چاہتے ہیں۔ بتاتی چلوں کہ تایا جان کی طرح ہماری بھی دکانیں تھیں اور ہم نے کرائے پر دی ہوئی تھی۔ ظاہر ہے ان کا ناجائز مطالبہ تھا۔ کیسے باجی ان سے متفق ہوتی؟ یہی دکانیں تو میرے بوڑھے والدین کا سہارا تھیں۔ ان کو ابھی 2 بیٹیوں کی شادی بھی کرنا تھی۔ حیرت تھی کہ یہ غیر نہیں، ہمارے اپنے تھے۔ میں نے باجی سے پوچھا کہ زمان بھائی کیا کہتے ہیں؟ نعیمہ، پہلے تو وہ میری حمایت میں تھے، لیکن تایا جان نے جب ان پر دباؤ ڈالا تو انہوں نے بھی کہا کہ تمہارا جو حصہ بنتا ہے وہ تم اپنے باپ سے لکھواؤ، وہ تم اپنے باپ سے لکھوا لاؤ تاکہ میں والد سے علیحدہ دکان کر لوں۔ والد رات کو آئے تو مسئلہ ان کے سامنے رکھ دیا گیا۔ انہوں نے داماد سے بات کی۔ وہ بولے یہ آپ کے بھائی کی ڈیمانڈ ہے تو خود آ کر ان سے بات کر لیں۔ تایا کا گھر ہمارے مکان سے 15 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ ابو جان ان کو قائل کرنے گئے کہ یہ دکانیں ہی ہماری روزی کا ذریعہ ہیں۔ ابھی تو میں زندہ ہوں، دوسری بچیوں کی شادی کرنی ہے، میرے پاس جس کا جو شرعی حق ہے ان کو مل ہی جائے گا۔ بڑی مشکل سے بات انہوں نے سنی اور باجی اپنے گھر واپس چلی گئی۔ انہی دنوں میرے رشتے کی بات بھی چل پڑی۔ 1-2 رشتے تو خاندان سے باہر کے بھی آئے۔ میرے ابو کے سر سے اپنوں میں بیٹی دینے کا بھوت اتر چکا تھا۔ انہوں نے دیکھ بھال کر میرا رشتہ خاندان سے باہر کر دیا۔ میری رضا بھی پوچھی، میں نے سر جھکا لیا۔ لڑکا فیکٹری مینیجر تھا، خوبصورت اور اچھے گھر کا تھا، لہٰذا سب نے اس رشتے کو پسند کیا۔ تاہم میرے والد کے دل کو راحت ملی۔ منگنی کے 6 ماہ بعد میری شادی ہو گئی۔ خوشی باجی کے گھر میں پھر سے جھگڑا سر اٹھانے لگا۔ ہماری جو دکانیں تھیں وہ تایا حاصل کرنا چاہتے تھے اور یہ باجی کے بس میں نہ تھا کہ خود ان کو دکانیں لکھ کر دے دیتی، لہٰذا ان کو گھر میں وہ مقام نہ مل سکا جس کی وہ حقدار تھیں۔ میرے سسرال والے بظاہر بہت اچھے اور مذہبی لوگ دکھائی دیتے تھے، لیکن شادی کے بعد جب میرے میاں وسیم مجھے باہر کھانا کھلانے لے گئے تو گھر کا سکون درہم برہم ہو گیا، اور یہ سکون درہم برہم کرنے والی میری ساس تھی۔ انہوں نے ہمارے گھر سے باہر جا کر کھانا کھانے پر شدید غصہ اور غم کا اظہار کیا۔ یوں لگتا تھا جیسے انہیں بڑا صدمہ پہنچا ہو۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنی سی ہماری خوشی سے ان کو اتنا گہرا صدمہ پہنچے گا۔ وہ تو رو رو کر کہہ رہی تھی، وسیم تم اتنی جلدی بدل جاؤ گے؟ تم نے کیسے طوطے کی طرح ہم سے آنکھیں پھیر لی؟ اتنے زن مرید ہو گئے کہ مجھ سے پوچھا تک نہیں اور بیوی کو ساتھ لے کر چلے گئے۔ وہ اس قدر جذباتی ہو گئیں کہ وسیم پریشان ہو گئے۔ یوں لگ رہا تھا انہوں نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہو۔
नंदे और देवर माँ की तरफदारी में बोलने लगे। बस ये उस घर में मेरे सुकून का आखिरी लम्हा था। उसके बाद तमाम घर वाले मुझको टेढ़ी नजरों से देखते, जादूगरनी कहते, हर काम में कीड़े निकालने लगे। वसीम सहम कर रह गया। वो घर वालों के सामने मुझसे हंसकर बात न करता, बेवजह नाराज हो जाता, मुझे वजाहत का मौका तक न देता। तंग आकर एक बार मैं भी ऊंचा बोल पड़ी कि आप उन्हीं की सुनते हैं, कभी मेरी भी तो सुन लिया करें। इतना कहना था कि उन्होंने मेरे मुंह पर इतना जोरदार तमाचा मारा। मैंने अपनी तौहीन को सह लिया और मैं के आ गई। सब खुशीबाजी की वजह से परेशान थे। मुझसे पूछा कि मैं कैसी हूँ और मेरे ससुराल वाले कैसे हैं, क्या तुम्हारा ख्याल रखते हैं। मैं सबसे यही कहती कि मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं अपने वालिदैन को मज़ीद परेशान नहीं करना चाहती थी, लिहाजा अपने मामलात अपने तक ही रखती थी। मैं अपने ससुराल की बदसलूकियाँ अपने वालिदैन से छुपाती रही। वो खुश थे कि हमारी ये बेटी सुख से है। सोचा था कि खिदमत, चाहत और खुलूस से भी कभी न कभी इनका दिल जीत ही लूंगी, लेकिन ऐसा ना हो सका। इन्हीं दिनों मेरे यहाँ बेटी की पैदाइश हुई, जिसका नाम मौसमा रखा गया। अब एक नया महाज खड़ा हो गया कि बेटी क्यों पैदा हुई। हमने तो बेटी की आरज़ू की थी। ये एक मुसीबत से कम नहीं थी कि दूसरी मुसीबत आ गई। सिवाय मेरे शौहर के कोई भी इस नन्ही कली के आने से खुश न था। वसीम बच्ची को गोद में उठाते तो उनकी वालदा और बहनों के माथे पे बल पड़ जाते। सास कहती, शर्म करो, बेटियों को भी कोई गोद में लेकर फिरता है। उन्होंने अपनी बच्ची को गोद में लेना ही छोड़ दिया। मुझे मायके में बच्चे की पैदाइश पर जाने तक न दिया कि मेरी बहन और वालदा मेरा ख्याल करती। मैं कमज़ोर से कमज़ोर होती चली गई। वसीम सबसे छुपकर फ्रूट ला कर देते और जब सब घर वाले सो जाते मुझे सूप बना कर देते ताकि मेरी कमज़ोरी दूर हो जाए। मेरे घर वाले यही समझते रहे कि नईमा अपने घर में बहुत खुश है। 1-1.5 साल बाद अल्लाह ने बेटा दे दिया। फारूक की पैदाइश पर भी वसीम के घर वाले खुश न हुए और उनके रवैयों में कोई फ़र्क न आया। और एक दिन वो भी आया जब हमारी सास को इस बात का किसी तरह इल्म हो गया कि खुशी बाजी के ससुराल वाले बाप की जायदाद से उसका हिस्सा मांग रहे हैं। इस बिना पर उनके वहाँ झगड़ा पड़ा हुआ था। इस बात का इल्म होना था कि जब मैंने उनको सारी बातें बताईं तो मुझसे कहने लगे कि तुमने पहले क्यों ना बताया। बताती भी तो क्या होता। हमारे उनके खानदान के दरमियान दरार आ गई और इंतहाई मुश्किल से सुलह करवाई। जाहिर है कि मैं 2 बच्चों के साथ कैसे तलाक लेकर बैठ जाती। वालिद ने 2 दुकानें मेरे नाम कर दी और मैं अपने घर पहुंच गई। मेरी सास ने तलाक का फ़ोन करवाकर अपनी हसरत पूरी कर ली। मैं फिर भी कुछ ना बोली। उन लोगों के रवैये में फ़र्क ना आया। वसीम भी उनकी ज़ुबान बोलते। दिल में अहद किया कि सब्र से जी लूँगी मगर बच्चों को किसी के दर पर नहीं छोड़ूंगी। खुदा की लाठी बे आवाज़ है। इन्हीं दिनों मेरी नंद का उसकी पसंद के मुताबिक बड़े ही चाव से एक अमीर घराने में शादी की गई। लड़का भी खूबसूरत था, लेकिन बिलाखिर तारीख अपने आप को दोहराती है। शादी के 1 हफ्ते के बाद उनके यहाँ मेरी नंद के साथ पहला झगड़ा हुआ। उनके भी वही तेवर थे जो मेरे साथ मेरी सास नंदों के थे। अब वसीम के घर वाले बेटी के साथ उसके ससुराल वालों को देखकर चकरा कर रह गए। मेरी सास अपनी बेटी के लिए दिन रात परेशान रहने लगी, लेकिन ये भूल जाती कि मैं भी तो किसी की लाडली बेटी थी। मेरी माँ और बहन भी मुझसे उतना ही प्यार करती हैं। ये लोग समझते हैं कि उनका बुरा रवैया मेरी मजबूरी है। अब जब उनकी बेटी के साथ वही कुछ हो रहा था तो परेशान हो गए। मगर ये तो मशहूर है, जो बोया जाता है वही काटने को मिलता है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। मुझे उम्मीद है कि एक दिन मेरे हालात ज़रूर बदल जाएंगे, क्योंकि मैंने अल्लाह पर भरोसा किया। मेरी छोटी बहन की शादी की उम्र है, वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है और मेरे वालिदैन अब उसकी शादी का सोचकर घबराते हैं। खुदा न खास्ता कल को इसके साथ भी ऐसा कुछ हुआ तो हम जीते जी मर जाएंगे। अब वालिद साहब के पास 2 दुकानें बची हैं। ये हमारी छोटी बहन का हिस्सा थी, वो किराए पर लगी थी और वो रकम अब्बू जमा करते रहते हैं ताकि उनकी तीसरी बेटी की शादी भी इज्जत से हो और जहेज लेकर जाए। वालिद साहब का पेंशन पर गुजारा था। उनके दोस्त ने, जो उनके अपने ही मोहल्ले में रहते थे, उन्होंने कहा कि आप मेरी दुकान पर बैठ जाएं, मैं सामान डाल देता हूँ। ये बात मेरे ताया को पसंद नहीं। कहने लगे कि तुम क्यों दूसरों की दुकान पर बैठोगे जबकि तुम्हारी अपनी दुकानें हैं। वालिद ने जवाब दिया, अपनी दुकान किराए पर है, बेटी की शादी करनी है, उनसे मुआहदा नहीं तोड़ सकता और ना मेरे पास इतना सरमाया है कि अपनी दुकान में सामान डलवा कर और फिर दुकान चलाऊं। मेरे दोस्त की मेहरबानी है कि मुझे रोजगार दे रहा है, मैं उनकी दुकान चलाऊंगा, वो आधा मुनाफा मुझे देंगे। इस उम्र में और कौन सा काम कर सकता हूँ भाईजान। ताया बोले, तुम्हारी एक दुकान जो बड़ी वाली है मैं खाली करवा देता हूँ और सामान डलवा देता हूँ, तुम अपनी दुकान चलाओ। मतलब ये था
کہ جب بڑی دکان پر ان کا سامان پڑے گا تو ان کو قبضہ کرنے میں آسانی رہے گی۔ والد نے انکار کر دیا کہ میں دوست کو زبان دے چکا ہوں، اب منع نہیں کر سکتا، میری دکان کرائے پر لگی رہنے دیں۔ اس پر وہ ناراض ہو گئے اور اس ناراضگی کا خمیازہ باجی نے بھگتا کہ اب وہ اپنے گھر رہنے کو نہیں جا سکتی۔ لوگ خیال کرتے ہیں کہ جائیداد ہو اور بیٹا نہ ہو تو یہی بڑھاپے میں سہارا ہوتی ہے، لیکن ہمارا تجربہ ہے کہ جائیداد ہو تو وہ بزرگوں کے لیے راحت کم اور مصیبت کا باعث زیادہ ہوتی ہے کہ اولاد کی نظر اس پر لگی ہوتی ہے، کہ اولاد نیک ہو تو پھر ان کے سسرال والوں کی نگاہیں اس پہ رہتی ہیں۔ میرے والد کا سکھ سے گزارا ہو رہا تھا، دکانوں کے کرائے سے انہوں نے ہماری شادی کی، ہمارا زیور بنوایا، جہیز دیا، مگر ہمارے شوہروں سے زیادہ ان کے رشتہ داروں کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگے کہ بیٹیوں کا حق لے کر خود آسودہ حال ہیں۔ کسی نے ہمارے والدین کے بارے میں نہ سوچا کہ جیتے جی وہ کیا کریں گے، جبکہ ان کے بعد یہ جائیداد بالآخر ہمارے پاس ہی آنی تھی۔ میں تو کہتی ہوں کہ بیٹوں سے زیادہ بیٹیاں بوڑھے والدین کے لیے پرخلوص ہوتی ہیں، ان کو اپنے ذاتی فائدے کے سکھ اور آرام کا زیادہ خیال ہوتا ہے، جائیداد کا لالچ نہیں ہوتا۔ ایسی جائیداد کسی کام کی نہیں ہوتی جو والدین اور اولاد دونوں کا سکھ چھین لیتی ہیں۔ اور پھر سب سے آخری بات، وہ جو دکانیں تھیں، 2 میرے نام پہ تھیں اور 2 میری بہن خوشی کے نام پہ تھیں اور 2 میری چھوٹی بہن کے نام تھیں۔ اور پھر ہوا یوں کہ میرے تایا جان کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے، تو وہ دکانیں جو میری باجی خوشی کے نام پر تھیں، تایا نے اتنے جھگڑے کیے دکانیں لینے کے لیے، لیکن آخر میں وہ دکانیں ان کے کسی کام نہیں آئیں اور زمان بھائی اور خوشی باجی خوش رہنے لگے، اور میری ساس میرے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے لگیں کیونکہ ان کی اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا ہوا تھا اور ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ میں جو کر رہی تھی اس کا خمیازہ میری بیٹی کو بھگتنا پڑ رہا ہے، اس لیے میری ساس بھی مجھ سے اچھی ہو گئی، میرا خیال رکھنے لگی۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو دکھاتا ہے کہ صبر کرنے والوں کو میں کس درجے پر رکھتا ہوں۔